جتنی صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں ان سب میں عمل کا مقدم کرنا ہے، لیکن اسباب کا ترک کرنا یا ترک اسباب کی ترغیب دینا یا ترک اسباب کی ترغیب دینا یا ترک اسباب اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو ضروری کیا بلکہ اس کا ارادہ بھی کرنا کہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ نہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ یہ تابعین اولیاء کا طریقہ ہے، نہ یہ قیامت تک آنے والی امت کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا یقین والا؟ صدیق اکبر صدیق کہا جاتا ہے اس لیے کہ بلا تعمل تصدیق کرنے والے، سب نے کہا سوچ کر جواب دیں گے اسلام قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ صدیق اکبر یہ کہلاتے ہیں کہ دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں بلا تعمل تصدیق کی ہے، ایک آپ کی نبوت کی اور ایک آپ کے سفر معراج کی، جہاں کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے یہ کہہ کر کہ ایک رات کے حصے میں کسی حصے میں اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا، وہاں سنتے ہی کہا کہ حق بات ہے، اگر یہ فرما رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر خلافت ملتے ہی چادریں ڈالی کندھے پر اور بازار کی طرف۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ ابو بکر تجارت خلافت کے ساتھ۔ فرمایا کیوں؟ میرے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجارت چھوڑ کر خلافت کروں، ان کی ضرورت کہاں سے پوری کروں گا؟ اور اگر خلافت سے کما کر بچوں کا خرچ کیا، اگر امت کی خدمت سے کما کر بچوں کا خرچ کیا تو آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت گئی۔ تجارت کرنی ہے بچوں کی ضرورت کے لیے، اس لیے یاد رکھنا صحیح روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ بچوں کی ضرورت کے لیے حلال کمانے والا اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو اس حدیث کا اگلا حصہ کہ جو شخص مالدار بننے کے لیے اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کرے گا اور حلال کرے گا کسی کا حق مارے بغیر، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوں گے، اللہ اسے سخت ناراض ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کمانے میں ناراض ہوں گے، نہیں، اگر حلال بھی کمایا ہے تاجر بننے کے لیے، تاجر کہلائے جانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، روایت میں مکاثرن مفاخرن، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اسے سخت ناراض ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں چھوڑتا ہوں تجارت، بلکہ فرمایا مشورے والے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ مشورے والوں نے طے کیا کہ آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، آپ کو تجارت کا بدل دیں گے بیت المال سے، خلافت کا بدل نہیں۔ اس لیے کسی امامت، کسی تدریس، کسی تعلیم، کسی تبلیغ اور کسی بھی دین کے شعبے کا بدل مال ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سارے دین کے شعبوں کا بدل سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ نبوت کے کام کے کرنے والوں کی اجرت اللہ نے اپنے ذمے اس طرح لی ہے کہ نبی کو حکم ہے کہ جس کو دعوت دو اس سے یہ بھی کہنا کہ میں تم سے اس کے بارے میں اجرت کا سوال نہیں کرتا، جس کو تعلیم دو اس سے یہ بھی کہنا ساتھ کے ساتھ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ
خلافت کا بدل نہیں ملا بلکہ وظیفہ تجارت کا بدل ملا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے وقت کا بدل. لیکن اس میں بھی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال سے زیادہ مال بیت المال کو دے کر گئے ہیں جتنا مال بیت المال سے استعمال کیا ہوگا خلافت کی مشغولی کی وجہ سے. میں یہ ساری بات میں نے درمیان میں اس لیے عرض کی ہے کہ اس بات کا کسی پوری دنیا میں کسی ملک میں کسی کام کرنے والے کو اس کا شائبہ بھی نہ گزرے کہ اس کام کا مقصد تجارت اور زراعت اور اہل و عیال کو ترک کرانا مقصود ہے. میں تو مولانا صاحب کے بیان کا ٹکڑا بدلاتا ہوں. حضرت فرماتے تھے اشغال اور اہل و عیال کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. اشغال اور اہل و عیال کو ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. کیوں کہ یہ رہبانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اس لیے ہدایت رہبانیت سے نہیں ملے گی، ہدایت جوہد سے ملے گی. حضرت فرماتے تھے کہ یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشغال کو کم سے کم کرنا، ان کی مشغولی کو کم کرنا دین کے تقاضوں کے لیے یہ مجاہدہ ہے. ان کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، ان کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. مجاہدے پر ہدایت ملے گی. یہ ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ اسباب کا ترک کرنا جہالت ہے اور اس پر یقین اور امید کرنا اس سے یہ بغاوت ہے. اس کو حکم کے اعتبار سے استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اللہ کی ذات عالی سے ہی امید کرنا یہ اللہ کا امر ہے اور وہ